بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ دروس اللغۃ العربیہ کتاب ہم نے شروع کی ہے اس کورس کے لیے، اور ہم نے ایک لیکچر اس میں کمپلیٹ کر لیا ہے، درس الاول۔ ہم اس کی ہلکی سی ایک دہرائی خلاصہ ٹائپ کر لیتے ہیں، جس میں جو بنیادی چیزیں اور ضروری چیزیں دہرائی گئی تھیں اس کو ایک بار دہرا دیں جلدی سے۔ یہ بیسیکلی بنیادی طور پر چیپٹر ہے ہاذا کے بارے میں۔ ہاذا بنیادی طور پر قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ عاقل بھی ہو سکتا ہے، غیر عاقل بھی۔ جیسے ابھی گھر ہے، وہ قریب ہی ہے تو ہم اس کو کہیں گے ھذا بیت۔ مسجد ہے تو ھذا مسجد، ھذا باب، ھذا کتاب، ھذا قلم۔ چابی کو کیا کہیں گے؟ ھذا مفتاح۔ میز کو کیا کہیں گے؟ ھذا مکتب۔ میز کے لیے ہم نے لفظ پڑھا تھا ھذا مکتب، اور بستر کے لیے ھذا سریر، اور کرسی کے لیے ھذا کرسی۔ اب سوال کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کے لیے ہم سوال کریں گے ما ھذا۔ یہ غیر عاقل چیز کے لیے ہم کریں گے۔ جب عاقل چیز کے لیے، کسی عاقل بندے کے لیے، کسی عورت کے لیے ہم سوال کریں گے تو ہم کہیں گے من۔ غیر عاقل اور بے جان چیز کے لیے ہم ما کا استعمال کریں گے۔ ما ھذا، ھذا بیت، ما ھذا، ھذا قمیص۔ لیکن جب ہم عاقل کے بارے میں کہیں گے تو ہم پوچھیں گے تو ہم کہیں گے من ھذا، یہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ھذا طبیب، ھذا رجل، ھذا یونس، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک یہ سوال کا طریقہ انہوں نے سمجھایا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی چیز کے جواب میں ہاں یا نہ، ایسا سوال جس کے جواب میں ہاں یا نہ ہو، اس کا سوال حمزہ سے کیا جاتا ہے۔ اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ اس کے جواب میں یا ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہاں کے لیے نعم کا لفظ آتا ہے اور نہیں کے لیے لا کا لفظ آتا ہے۔ اھذا بیت، نعم ھذا بیت، نعم ہاں، نعم ہاں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے چیزیں کچھ۔ ما ھذا، ھذا قمیص، ھذا کرسی۔ پھر یہ ایک چیز تھی مثبت، اھذا بیت، نعم ھذا بیت۔ اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ کہتے ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ تو اس کے جواب میں اگر ہم نے کوئی اور چیز ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے لا ھذا قمیص، لا ھذا کرسی۔ تو یہ ایک سوال جواب کا انہوں نے طریقہ سکھایا، یہ اسی کی مشق جا رہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں، اور یہ بھی تمرین آپ کے لکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، پڑھنے کی پریکٹس جو ہے آپ نے زیادہ تر اس سے کرنی تھی، امید ہے کہ آپ نے کی ہوگی۔ پھر وہی من والی بات کہ عاقل کے لیے، جو عقل رکھنے والا ہے، اس کے لیے جب اس کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں من ھذا، ھذا طبیب، من ھذا، ھذا ولد، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، من ھذا، ھذا طالب۔ اسی طرح وہی پرانا طریقہ ھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ لا ھذا رجل، یہ تو نہیں، یہ تو آدمی ہے۔ پھر کچھ الفاظ نئے تھے جو ہم نے یاد کیے۔ تو کتے کے لیے ہم نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ کلب۔ بلی کے لیے قط۔ گھوڑے کے لیے حصان۔ گدھے کے لیے حمار۔ اونٹ کے لیے جمل۔ اور اسی طرح مرغے کے لیے دیگ۔ اور استاذ کو مدرس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رومال، آخری لفظ مندیل، مندیل رومال، مندیل رومال۔ یہ الفاظ کچھ یاد کرنے والے آپ کے۔ مفتاح کسے کہتے ہیں؟ چابی کو۔ میز کو مکتب کہتے ہیں، اور بستر کو سریر کہتے ہیں۔ یہ لفظ پہلے صفحے میں تھے۔ اس کے بعد مرغے کو دیگ کہتے ہیں، رومال کو مندیل کہتے ہیں، استاذ کو مدرس بھی کہتے ہیں، اور گدھے کو حمار، گھوڑے کو حصان، اونٹ کو جمل، اور اس کے علاوہ مزید جو بھی چیزیں تھیں وہ آپ نے یاد کرنی تھی۔ اس کے بعد آج کا جو درس ہے وہ ذالکہ پر مبنی ہے۔ ذالکہ بنیادی طور پہ دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ۔
تو ذالکا دور کے اشارے کے لیے، یہ گھر ہے اس کے لیے ہم کہیں گے ھذا بیت، وہ گھر ہے اس کے لیے ہم کہیں گے ذالکا بیت، ذالکا بیت۔ اور یہ مذکر کے اشارے کے لیے، ھذا مذکر قریب کے اشارے کے لیے اور ذالکا مذکر دور کے اشارے کے لیے۔ تو جو چیز مذکر بھی ہوگی اور دور بھی ہوگی تو اس کے لیے ہم ذالکا کا لفظ استعمال کریں گے اشارے کے طور پہ۔ ذالکا کتاب، ذالکا بیت، ذالکا مسجد، ذالکا نجم۔ تو اسی کے اوپر آج کا درس محیط ہے۔ درس الثانی، درس الثانی کا مطلب دوسرا درس، دوسرا چیپٹر۔ ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالکا نجم۔ اب وہ دوبارہ قریب والی ایک بار دہرانے چیز، ھذا مسجد و ذالکا بیت، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، و ذالکا بیت، اور وہ گھر ہے۔ ھذا حصان و ذالکا حمار، یہ آپ نے الفاظ کہنے اور آپ سمجھ کے بول رہے ہیں، آپ کو یہ ہونا چاہیے، آپ کی ٹون سے بھی یہ چیز سمجھ میں آئے۔ ھذا حصان و ذالکا حمار۔ اب وہی چیز سوال کے طور پہ لیے ہم جب سوال کرتے ہیں کسی چیز کا اور اس کے جواب میں یا ہاں یا نہ ہو، اس کے جواب میں لازم ہو کہ ہاں یا نہ آئے، تو اس کے لیے ہم حمزہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اذالکا قلب، کیا وہ کتا ہے؟ کیا وہ کتا ہے؟ دور کے اشارے کے لیے۔ لا ذالکا قط، لا ذالکا قط، اور قط کا مطلب ہوتا ہے بلی۔ کہتے ہیں کہ کیا وہ کتا ہے؟ تو جواب ہے لا ذالکا قط۔ ابھی ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ جواب میں کہنے ذالکا سریر، جو چیز سامنے پڑی ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے۔ من ھذا و من ذالکا، کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ ھذا مدرس و ذالکا امام، یہ مدرس استاذ ہے۔ ھذا مدرس و ذالکا امام، امام جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے۔ من عاقل کے لیے، جب کسی عقل رکھنے والے کے بارے میں سوال ہوگا تو من کہیں گے۔ کسی بے جان اور غیر عاقل کے لیے جب ہم سوال کریں گے تو ما کا لفظ آئے گا۔ ما ھذا، ھذا بیت۔ ما ذالکا، ذالکا نجم، یہ غیر عاقل کے لیے۔ عاقل کے لیے من ھذا، ھذا طبیب۔ من ذالکا، ذالکا امام، مثال کے طور پر۔ اسی طرح ما ذالکا، ذالکا حجر، یہ نیا لفظ ہے۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو۔ ذالکا حجر، وہ کیا ہے؟ وہ حجر ہے، وہ پتھر ہے۔ ھذا سکر و ذالکا لبن، یہ بھی الفاظ نئے ہیں آپ کے لیے دو۔ سکر، شوگر، سکر شوگر۔ انگلش میں بھی جو شوگر کا لفظ ہے جس کو ہم چینی کہتے ہیں وہ اسی عربی سے لیا گیا۔ سکر شوگر ملتا جلتا ہے، تو سکر چینی کو کہتے ہیں۔ ذالکا لبن، لبن دودھ کو کہتے ہیں، اور یہ اردو قرآن میں بھی استعمال ہوئے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ یہ چینی ہے، وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے۔ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ ھذا مذکر قریب کے اشارے کے لیے اور ذالک مذکر اور دور کے اشارے کے لیے۔ اب یہ جو اگلی چیزیں ہیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، بار بار اقرأ پڑھو اس کو، وکتب، اور اس کو لکھنے کی پریکٹس بھی کرو اس کے ساتھ ساتھ۔ ھذا سکر وذالک لبن۔ اب یہ جو پچھلا صفحہ ہے یا دو صفحے جو تین ہم نے پڑھے ہیں اور پچھلے چیپٹر کو بھی آپ ملا لیں، اس کو بار بار پڑھیں، اس سے آپ کے الفاظ درست ہوں گے، آپ کی پڑھنے کی پریکٹس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ لکھ سکتے ہیں لکھنے کی پریکٹس ہوگی۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز آپ سن رہے ہیں جو میرا یہ لیکچر ہے، اس کے علاوہ بھی آپ عربی کے لیکچر یوٹیوب سے کوئی بھی یا کوئی کارٹون، عربک کارٹون لکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی سننے کی پریکٹس ہوگی۔ اس کے بعد آپ بولنے کی کوشش کریں، جو یہ سن رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اس کو بولنے کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ چاروں چیزیں جب ساتھ میں چلیں گی تو عربی زبان آسان ہوگی سیکھنے میں بھی، اور کوئی بھی زبان سیکھنے کا یہی ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ چار پہلوؤں سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ھذا سکر وذالک لبن، لبن دودھ، سکر چینی۔ من ذالک، ذالک امام۔ اذالک قط، لا ذالک کلب۔ ما ھذا، ھذا حجر۔ اچھا یہ دیکھیں
عربی زبان میں، آپ قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور عربی زبان میں بھی یہ ہے کہ جو لفظ جس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے اس کے اوپر کوئی بھی تنوین ہے تو ہم اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، کہ اصل میں ھذا سکر و ذالک لبن، لیکن ہم جب ساکن کر کے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ھذا سکر و ذالک لبن، تو اصل میں لبن ہی ہے، لیکن ہم جب ساکن کرتے ہیں یا وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم ساکن پڑھتے ہیں، ھذا سکر و ذالک لبن۔ اب یہ جو الفاظ ہیں الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، یہ 4 ہیں اس چیپٹر میں۔ امام جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، سکر چینی، اور لبن دودھ، یہ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہی تیسرا چیپٹر بھی آج پڑھ لیتے ہیں، آسان ہی ہے، پچھلی چیزیں دہرائی گئی ہیں، اس میں ایک نیا پہلو ہے، پچھلی باتوں کا ایک نیا پہلو ہے۔ الدرس الثالث، تیسرا چیپٹر، بیتن کا مطلب ہے کوئی بھی گھر، البیت وہ خاص گھر ہو جائے گا، البیت خاص کوئی چیز، مطلب کسی بھی چیز کو آپ خاص کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ الف لام لگا دیں گے۔ بیتن کوئی بھی گھر، البیت یہ مطلب کسی خاص گھر کے لیے ہم کہہ رہے ہیں تو تب ہم الف لام لگائیں گے۔ کتاب کوئی بھی کتاب، الکتاب کتاب۔ قلم کوئی بھی قلم، القلم یہ خاص قلم ہو جائے گا۔ جمل جمل اونٹ کو کہتے ہیں، الجمل اب یہ خاص اونٹ ہو گیا۔ اب جب سیاق میں استعمال ہوگا تو یہ معروف چیز ہوگی، جانی پہچانی ہوگی، نکرہ نہیں ہوگی۔ القلم مکسور، اب یہ تو عربی زبان میں قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ نے جملہ مکمل کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہوگا اسم، اس کے اوپر الف لام اس کے شروع میں الف لام لگانا ہے آپ نے، اور جو دوسرا لفظ ہے یا جو اس کی خبر ہے اس کے اوپر تنوین آنی چاہیے، اس کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا۔ اور ایک اور قاعدے کی بات آپ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں کسی لفظ یعنی اسم پر، کسی چیز کے نام پر اگر اس کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور اگر آخر میں تنوین آئی ہوئی ہے تو شروع میں الف لام نہیں آئے گا۔ یہ آپ نے اس کی نشانی یاد میں رکھنی ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، الف لام اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اگر الف لام آئے گا تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ جیسے ادھر دیکھ لیں، القلم مکسور، پہلے میں الف لام ہے اس لیے آخر میں تنوین نہیں آئی، دوسرے میں القلم مکسور، تو تب یہ جملہ مکمل ہوگا کہ پہلے کے شروع میں الف لام لگانا ہے اور دوسرے کے شروع میں الف لام نہیں لگائیں گے لیکن آخر میں تنوین آئے گی۔ القلم مکسور، قلم پین کو کہتے ہیں، مکسور کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ جملے کو بنانے کی بار بار کوشش کریں، کوئی بھی جملہ لے لیں۔ القلم مکسور، الکتاب مکسور، کتاب پھٹی ہوئی ہے۔ البیت مکسور، گھر ٹوٹا ہوا ہے۔ المسجد مکسور، مطلب آپ جملے بنانے کے مطلب جملے بنانے کے لیے آپ یہ اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح الباب مفتوح، مفتوح کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا، باب دروازہ، البا یہ آپ چیز ساتھ ساتھ میں دھیان سے دیکھتے رہیں کہ الباب جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ شروع میں الف لام آ رہی ہے، الباب اگلے میں الف لام نہیں آ رہا لیکن اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر الولد جالس، جالس بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں، الولد جالس، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، جالس بیٹھا ہوا، الولد جالس لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس، مدرس کسے کہتے ہیں؟ استاذ کو، المدرس واقف، استاد کھڑا ہے۔ الولد جالس والمدرس واقف، لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑا ہے۔ یہ اس طرح الفاظ بنانے کی آپ کوشش کریں۔ یہ جو الفاظ ہیں اس میں جو نئے ہیں ان کو بار بار مختلف جملوں میں استعمال کریں، لکھیں، پھر اس کو یاد کریں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں چیز پکی ہو جائے۔ مکسور ٹوٹا ہوا، مفتوح کھلا ہوا، جالس بیٹھا ہوا، واقف کھڑا ہوا۔ القلم مکسور، الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے، الولد جالس لڑکا بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف اور استاد کھڑا ہے۔
اب یہ نیچے اسی کی پریکٹس کی جا رہی ہے اور کچھ الفاظ نئے ہیں۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، یہ الفاظ پرانے ہیں، آپ کی اردو زبان میں استعمال شدہ ہیں۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، والقلم قدیم، اور پین پرانا ہے۔ اسی طرح الحمار صغیر والحصان کبیر، حمار کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، گدھے کو کہتے ہیں، اور حصان گھوڑے کو کہتے ہیں۔ الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے۔ تیسرا جملہ الکرسی مکسور، پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ القلم مکسور، الکرسی مکسور، الکتاب مکسور، القلم الکرسی مکسور۔ چوتھا جملہ المندیل وسخ، مندیل کا لفظ پہلے آ چکا ہے، اس کو رومال کے لیے مندیل کا لفظ آتا ہے۔ المندیل وسخ، وسخ کہتے ہیں گندا ہے، وسخ گندا۔ اب یہ بھی لفظ نیا ہے، آپ اس کو مختلف جملوں میں استعمال کر کے اس کو یاد رکھ سکتے۔ البیت وسخ، گھر گندا ہوا ہے۔ القمر او الکرسی وسخ، کرسی گندی ہے۔ مطلب کوئی بھی الفاظ آپ جملے میں استعمال کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس ورڈ کو، وسخ گندا۔ الماء بارد، الماء کا مطلب ہوتا ہے پانی، ماء پانی، بارد ٹھنڈا۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، الماء پانی، بارد ٹھنڈا۔ اب یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، الماء پانی، بارد ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، قمر مشہور چیز ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قمر چاند، جمیل پیارا ہے، القمر جمیل، چاند پیارا ہے، خوبصورت ہے۔ اسی طرح البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل والورق خفیف، یہ ثقیل اور خفیف بھی اردو میں استعمال ہوتی ہے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری، اور خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا۔ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے، والورق خفیف، ورق ورقے کو بھی کہتے ہیں، ورق پتے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اگر پتے کا معنی ہم کریں تو ورق یعنی پتا ہلکا ہوتا ہے۔ اللبن حار، نام جملے میں اللبن کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دودھ، اللبن حار۔ الماء بارد، اوپر کہا ہے پانی ٹھنڈا ہے، اللبن حار، دودھ گرم ہے، حار گرم ہے۔ القمیص نظیف، قمیص صاف ہے، جیسا کہ نظافت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے نظیف نکلا ہوا ہے۔ القمیص نظیف، کہ قمیص صاف ستھری ہے۔ اسی طرح اس کی باقی تمارین بھی ہیں، انشاءاللہ یہ الفاظ جو آج کے نئے ہیں اس کو آپ بار بار دہرائیں بھی، تو جب آپ یاد کر لیں گے تو باقی چیپٹر کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے کل انشاءاللہ۔ تو جتنا جتنا آپ یاد کریں گے آپ کے لیے بوجھ کم ہوتا جائے گا اور آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے کہ کل میں یاد کروں گا تو کل کبھی بھی نہیں آتی۔ تو آپ اس کو آج کا کام آج مکمل کر کے اس کو یاد کریں، جو الفاظ نئے ہیں ان کو کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی یاد کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔